بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم سامعین و ناظرین، آج درس قرآن کے سلسلے میں سورہ یاسین کے آیات نمبر 10 سے انشاءاللہ تعالی آگے جتنا ہو سکے اتنا ترجمہ اور مختصر مفہوم کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آئیے پہلے آیات کا ترجمہ، پھر اس کے بعد اس کا مختصر مفہوم۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ان کے لیے یکساں ہے، تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ نہ مانیں گے۔ آیات کا بامحاورہ ترجمہ ہے۔ اس سے پہلے جو یہ بتایا گیا تھا کہ ہم نے ان کے آگے اور پیچھے آڑ بنا دیا اور ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، وہ راہ راست راہ حق کو نہیں دیکھیں گے۔ اس کے بارے میں بعض مفسرین نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کا واقعہ نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے سلسلے میں مشرکین مکہ، جن کا سرغنہ ابو جہل تھا، وہ آپ کے گھر کو گھیرے میں رکھے تھے، انتظار میں تھے کہ آپ باہر نکل آئیں گے، آپ کو اس دنیا سے رخصت کر لیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے ہو کر نکل گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے آنکھوں پر ایسا پردہ ڈال لیا کہ ان کو پتہ تک نہیں ہوا، آپ ان کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے چلے گئے۔ یہ مطلب بھی مفسرین بیان کرتے ہیں اس آیات سے۔ اور آگے جو میں نے بتا دیا آپ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو آپ تو بہت ہی ان کے لیے موثر ہے اور بہت ہی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ لوگ کلمہ پڑھے، اسلام کے راستے پہ آ جائے، بت پرستی شرک کو چھوڑ دے، لیکن انہوں نے ایسا رویہ اختیار کر رکھے ہیں، ایسے اسبابات کو اپنا رکھے ہیں کہ ان سے یہ بات ظاہر ہے کہ آپ کے ڈرانے کا اثر اور آپ کے ان کو سمجھانے کا اثر کچھ نہیں ہوگا۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة واجر کریم۔ یقیناً تم اس شخص کو خبردار کر لے یا ڈرائیے جو نصیحت کی پیروی کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بغیر دیکھے اس سے ڈرے، تو ان کو خوشخبری سنا دیجیے بخشش کی، اور خوشخبری سنا دیجیے ان کے لیے اجر کریم کی، یعنی عمدہ اجر کی۔ مطلب آپ کے نصیحت کے مستحق اور آپ کی محنت اس شخص سے ہونی چاہیے جو شخص آپ کے نصیحتوں کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، حسب استعداد اس کوشش میں ہے کہ آپ کے نصائح پر عمل پیرا ہو جائیں، اور اپنے انفرادی زندگی میں بھی اور ایسے مقام میں بھی جہاں کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی اور ساتھ نہیں ہے،
وہاں بھی ایسا عمل کرتا ہے کہ خوف الہی کی وجہ سے کہ جی یہاں بھی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ حاضر و ناظر ہے، تو ایسے شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بتایا جا رہا ہے کہ ان کو ابھی سے یہ خوشخبری سنا دیجئے۔ انسان ہے، انسان سے بھول چوک ہوتا ہے، گناہ سرزد ہوتا ہے، ایک طرف تو خواہشات نفسانی لگے ہوئے ہیں، دوسری طرف شیطان اپنے تکو میں کوشش میں لگا ہے کہ کسی طریقے سے انسان کو پھسلا دے، انسان کو اللہ کے عتاب میں لائے۔ تو ایسا کوئی بھول چوک ہو جائے تو اس شخص کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو بخشش کر لیتا ہے بھول چوک کی۔ اگر چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں تو وہ کسی نیکی کی وجہ سے ہی خود بخود گر جائیں گے۔ مثلا کوئی وضو کرتا ہے، وضو کے قطرات کے ساتھ چھوٹے گناہ گر جاتے ہیں، کوئی صدقہ کر لیتا ہے، اس سے انسان کے چھوٹے گناہ گر جاتے ہیں، کوئی نیکی کی طرف قدم اٹھا لیتا ہے، اس سے اس کے چھوٹے گناہ گر جاتے ہیں۔ رہی بڑے گناہوں کی بات، کبیرہ گناہوں کی بات، تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی توبے کے لیے راہ ہموار کر لیتا ہے، توفیق دے دیتا ہے، وہ دو چار آنسو گرا دیتے ہیں، ندامت اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے ان کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما لیتا ہے۔ پھر یہ خوشخبری بھی ان کو بتا دیجئے کہ ان کے لیے عمدہ اجر ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں بھی سرخرو رہیں گے اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان کو وی آئی پی جگہ عطا فرمائے گا، پرسکون زندگی ان کو مل جائے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں۔ جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ثبت کرتے رہے ہیں، یعنی احاطہ کر رہے ہیں۔ ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے۔ یہ تو آیات مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ اب اس آیات مبارکہ کا مفہوم آپ کو بتا دیں گے، یعنی ہم لکھ لیں گے ان اعمال کو جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں۔ اللہ نے فرمایا عمل کرنے کو آگے بھیجنے سے تعبیر کر کے یہ بدلا دیا کہ جو اعمال اچھے برے اس دنیا میں کیے ہیں وہ یہی ختم نہیں ہوں گے۔ جیسا ہم کوئی بڑا کام کر کے کہہ دیتے ہیں، غلط کام کر کے، جو ہو گیا سو ہو گیا کہتے ہیں، نہیں، یہ بات نہیں، بلکہ وہ تمہارا سامان بن کر آگے پہنچ گئے ہیں، جن سے اگلی زندگی میں سابقہ پڑتا ہے۔ آپ کا عصری نو زندگی شروع ہوگا، وہاں ان کے اثرات آپ کے سامنے آئیں گے۔ اچھے اعمال ہیں تو جنت کی باغ و بہار بنیں گے، برے ہیں تو جہنم کے انگارے۔ اور ان اعمال کو لکھنے سے اصل مقصود ان کو محفوظ رکھنا ہے۔ لکھنا بھی اس کا ایک ذریعہ ہے، خطا، نسیان، زیادت و نقصان اور کمی کا احتمال نہ رہے، اس لیے اس کو لکھ دیے جاتے ہیں۔ وَآثَرَهُمْ، یعنی جس طرح ان کے کیے ہوئے اعمال لکھے جاتے ہیں، اسی طرح ان کے آثار بھی لکھے جاتے ہیں۔
آثار سے مراد اعمال کے وہ ثمرات و نتائج ہیں جو بات میں ظاہر ہوتے ہیں اور باقی رہتے ہیں۔ مثلا کسی نے لوگوں کو دین کی تعلیم دی، دینی احکام بتلا دیے، یا کوئی کتاب تصنیف کی جس سے لوگوں نے دین کا نفع اٹھایا، یا کوئی وقف کر دیا جس سے لوگوں کو اس کے بعد نفع پہنچا، یا اور کوئی ایسا کام کیا جس سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچا، تو جہاں تک اس کے اس عمل خیر کے آثار پہنچیں گے اور جب تک پہنچتے رہیں گے وہ سب اس کے اعمال نامے میں لکھے جاتے رہیں گے۔ انسان دنیا سے چلا گیا ہے، ان کے وہ آثار لکھے جاتے رہیں گے۔ اسی طرح برے اعمال جن کے برے اثرات دنیا میں باقی رہے، مثلا ظالمانہ قوانین جاری کر دیے، ایسے ادارے قائم کر دیے جو انسان کے اعمال و اخلاق کو خراب کر دیتے ہیں، یا لوگوں کو کسی غلط اور برے راستے میں ڈال دیا، جہاں تک اور جب تک اس کے عمل کے برے نتائج اور مفاسد وجود میں آتے رہیں گے اس کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے رہیں گے۔ جیسے کسی آیات کی تفسیر سے معلوم ہوا ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل فیہا من بعدہ من غیر ان ينقص من اجورہم شیء ومن سن سنتا سیئتا کان علیہ وزرہا ووزر من عمل بها من بعدہ لا ينقص من اوزارہم شیئا ثم تلا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ۔ جس شخص نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو اس کو اس کا بھی ثواب ملے گا، اور جتنے آدمی اس پر عمل کریں گے ان کا بھی ثواب اس کو ملے گا، بغیر اس کے کہ ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی آوے۔ اور جس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا تو اس کو اس کا بھی گناہ ہوگا، اور جتنے آدمی جب تک اس برے طریقے پر عمل کرتے رہیں گے ان کا گناہ بھی اس کو ہوتا رہے گا، بغیر اس کے عمل کرنے والوں کے گناہوں میں کمی آوے۔ حدیث سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آثار کے ایک معنی نشان قدم کے بھی آتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ انسان جب نماز کے لیے مسجد کی طرف چلتا ہے تو اس کے ہر قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے۔ بعض روایت حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیات میں آثار سے مراد یہی نشان قدم ہیں۔ جس طرح نماز کا ثواب بھی لکھا جاتا ہے، اسی طرح نماز کے لیے جانے میں جتنے قدم پڑتے ہیں ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک انسان دنیا کے اندر جو نیک اعمال کرتا ہے وہ بھی آگے بھیج دیا جاتا ہے، جو بد اعمال کرتا ہے وہ بھی آگے بھیج دیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن وہ سارا کے سارا ان کے سامنے لایا جائے گا۔ جیسے کہ ایک اور آیات میں آتا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اس وقت انسان حیرانگی کے ساتھ یہ کہے گا کہ میرا نہ کوئی چھوٹا کام چھوڑ دیے گئے،
نہ کوئی بڑا کام چھوڑ دیے گئے، سب کو احاطہ تحریر میں لائے گئے جو آج ہمارے سامنے آ گیا۔ اسی طرح ایک اور آیات میں اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کیا اس کو بھی دیکھ پائے گا قیامت کے دن، جس نے رائی کے دانے کے برابر بدی کی اس سے بھی دیکھ پائے گا۔ اور ساتھ ساتھ آیات سے یہ بھی ثابت ہوا انسان پیچھے کچھ چھوڑ جائے گا اس کے بھی یعنی حساب و کتاب میں لایا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان اچھا کام چھوڑ دیا، مدرسہ کھول کر چلا گیا، مسجد بنا کر چلا گیا، لوگوں کے لیے پانی کا کنواں نکال کر چلا گیا، سڑک بنا کر لوگوں کے لیے چھوڑ کر چلے گئے، مسافر خانہ بنا کر لوگوں کے لیے چھوڑ کر چلے گئے، یتیم خانہ بنا کر چھوڑ کر چلا گیا، یا کوئی دینی خدمات انجام دے کر مثال کے طور پر کوئی مصلحانہ کتابیں تصنیف کر کے لوگوں کے لیے چھوڑ کر چلے گئے، تو اس کے جانے کے بعد ان پر لوگ کام کرتے رہیں گے، عمل کرتے رہیں گے، فائدہ اٹھاتے رہیں گے، تو ساتھ اس کا یہ اعمال منقطع نہیں ہوگا، اس کے کھاتے میں بھی ثواب لکھ دیا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اچھے سے اچھے عمل کرنے کی اور اچھے سے اچھے اثرات چھوڑ کر جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔